آج انشاءاللہ تعالی 12ویں تراویح ادا کی جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 12 کی نصف سے 17 سے پارہ نمبر 17 کی نصف سے پارہ نمبر 18 مکمل تک جو ہے اس کی تلاوت کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں سورہ الحج کی جو ہے وہ ابتدا ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آ کر رہے گی اور وہ ایسی سخت ہوگی کہ جو حاملہ ہوں گی وہ اپنے حملوں کو گرا دیں گے اور جو دودھ پلانے والی ہوں گی وہ دودھ اپنا چھوڑ دیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس طرح وہ مردہ کھیتی کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، ایسے ہی قبروں سے بھی لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ بعض لوگوں کا ایسا رویہ ہے کہ اگر بھلا پہنچے تو وہ دین کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جی اگر اس نے دین پر عمل کیا ہے تو اب اس کے لیے خیر بھلائی کوئی آزمائش نہ آئے۔ یعنی کیا فرمایا کہ وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بھلا ملتا رہے، اچھائی ملتی رہے، خیر ملتی رہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات ہوتے رہیں تو دین کو کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اور اگر دین کے راستے میں ان کو آزمائشیں آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں تو وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، فلاں مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ بھائی نماز پڑھنے سے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا اللہ کی رحمت برستی ہے؟ تو اگر کسی نیک عمل سے ایسی کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ آتی ہے، وہ تو دراصل شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی رکاوٹیں ہیں، جن کا ثابت قدمی کے ساتھ انسان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ پست ہمت ہو جائے اور وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ دے، اس عمل خیر کو ہی چھوڑ دے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ اور حرم سے روکنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی دین کو قبول نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور حرم میں جانے سے روکتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد آپ نے ایک عام جو ہے اعلان کیا، یعنی لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف بلایا۔ حالانکہ اس دور میں نہ کوئی مائک تھا، نہ کوئی اور ایسا سسٹم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کرو۔ تو آپ کے اعلان کو سننے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے بس، لیکن یہ اعلان جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صدیوں پہلے کیا تھا، اس کی آواز کو اللہ نے آج تک اور قیامت تک پہنچا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی احرام باندھتا ہے عمرے کے لیے، جب کوئی احرام باندھتا ہے حج کے لیے، تو وہ یہی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی اس اعلان، اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بلایا کہ بھائی اس اللہ کے گھر کی طرف آؤ، تو ہم اس پر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے وہ اعلان کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیوں کی؟ اس لیے کی تاکہ لوگ وہاں پر طواف کریں، اعتکاف کریں، رکوع سجود کریں۔ تو یہ اللہ کا گھر یعنی رکوع سجود کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اعتکاف کے لیے، وہاں طواف کے لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت وہاں کی جائے، اور قربانی اور احرام کے آداب پورے ادا کریں۔ پھر قربانی کے اور احرام کے جو آداب ہیں وہ بھی بتائے۔ بتوں سے دور ہوں، جھوٹ سے بچیں، یہ بنیادی مقاصد تھے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے۔ یعنی جب لوگ آئیں گے کعبۃ اللہ میں، طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، رکوع سجود کریں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ بتوں سے بھی دور ہو جائیں گے اور جھوٹ سے بھی وہ ضرور بچیں گے۔ پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ کیا ہیں؟ یعنی قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کی نشانی۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اہل اللہ کی مزارات،
یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی علامتیں، اللہ کی دین کی علامتیں، کہ سارا دین یہیں سے پھیلتا ہے، یہیں سے پھوٹتا ہے، یہیں سے اس کی ترویج ہوتی ہے، یہیں سے اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ چیزیں ساری نا جو دین سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ خانقاہیں ہوں، وہ ادارے ہوں کہ جہاں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جہاں لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، تو یہ شاعر اللہ ہیں۔ ان کی تعظیم اور ان کی تکریم جو ہے وہ ایک بندہ مومن کو جو ہے ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ جو ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، وہ جو ہم سنتے ہیں بزرگ کہتے تھے کہ جی جب ہند و پاک ایک ہوا کرتے تھے تو اس وقت مسجد کے پاس سے اگر ہندو بھی گزرتے تھے شادی وغیرہ کے موقع پہ تو وہ ڈھول بازی بند کر دیتے، یعنی تعظیم کرتے تھے کہ جی اللہ کا گھر ہے، تو یہاں ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور ہم آج موبائل لے کے بھی وہیں پہ بجاتے رہتے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ٹونے بج رہی ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے، یعنی اس کا احترام ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اور اس کا جو تقدس ہے اس سے وہ پامال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ کیا ہے؟ من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ کی کلام کی تعظیم کرنا، قرآن مجید کی تکریم کرنا۔ بعض آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو بھی ایسے، خصوصاً آپ حرم میں دیکھیں تو وہ ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو وہ اپنے سرہانے رکھ دیں گے، اوپر جو ہے سر بھی رکھ دیں گے، تو ایسا نہیں۔ یہ تعظیم اور تکریم والی چیزیں ہیں جن کا ادب و احترام کرنا، جن کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ ہمیں تو یہاں تک حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قضائے حاجت کرو تو قبلے کی طرف جو ہے نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، یعنی قبلے کی تعظیم کرنی ہے، تکریم کرنی ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف تھوکنا نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ہیں کیا؟ تقوی القلوب، تقوی کی علامتیں ہیں کہ اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ پھر بتایا گیا کہ ہر امت میں اللہ کے نام پر قربانی ہوتی رہی ہے، یہ قربانی بھی شاعر اللہ میں سے ہے جس میں تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کو تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں پہنچتی۔ تمہارے پاس سے جو چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے بدنوں کو، تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ کیا آیا تم نے یہ قربانی اس لیے کی ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے اور لوگ جو کہیں جی اتنا بڑا اچھا جانور لے آئے، یا اور کوئی مقصد ہے، یا معاشرے میں اپنے اسٹیٹس کو بتانا مقصود ہے، تو وہ ویسا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس میں اگر محض رضا الہی مقصود ہے تو اس کی پھر قدردانی ہے، وہ اگر چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے اللہ اس کو بہت بڑی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ جو کام اسی کی رضا کے لیے ہو اور کوئی اور اس میں مقصد نہ ہو، ورنہ قیامت کے دن تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا جاؤ اس سے اس کا اجر لے لو، تو وہ تو خود اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کہیں گے آج ہم بچ جائیں، تو وہاں پھر کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں دے پائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ بتایا کہ جو دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد فرمائے گا، جو دین کی مدد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تو جو دین کی مدد کرے گا، دین کی ترویج کی، اشاعت کی، دین کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، دین کو پھیلائے گا، تو اس راہ میں ضرور اس کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو مسلسل اللہ کی دین کی مدد میں لگا رہے گا تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں
کہ دعوت دین کو لے کر آپ طائف کے جو ہے طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دعوت دی. لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، بلکہ اوباش قسم کے جو نوجوان تھے ان کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ متورم ہو گئے، وہ زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا. اور اس وقت فرشتہ آ گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ان دونوں وادیوں کو ملا دیا جائے اور ان کو نیست نابود کر دیا جائے گا. اللہ چاہتا تو ایسے ہی ان کو تباہ کر دیتا، لیکن اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی سے اجازت لو کہ کیا ان کے ساتھ ایسا کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے پیچھے آنے والی ان کی جو نسلیں ہیں وہ اس دین کے جو ہے نا وہ مددگار بن جائیں گے، وہ اس دین کو لے کر اٹھیں گے. تو اللہ رب العزت نے پھر دیکھیں کہ انہی لوگوں سے کام لیا اور ان کو ہی اس دین کو پھیلانے والا اور آگے بڑھانے والا بنایا. اللہ کے حکم سے جو زمین پر قابو حاصل کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرماتا ہے، زمین میں ان کو قوت دیتا ہے، تو ان کے کیا کام ہوتے ہیں. پہلا کام یہ فرمایا کہ وہ نظام صلاۃ کی جو ہے نا اس کو قائم کرتے ہیں، اس کی پابندی کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. دوسرا کیا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پورا سسٹم، پورا نظام جو ہے اس کو قائم کر کے صحیح طور پر چلاتے ہیں. بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ چار چیزیں، یعنی یہ چار ادارے بنیادی طور پر وہ قائم کرتے ہیں جن سے نیکی اور بھلائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور بلکہ ان سے پھر نہریں اور دریا بہنے لگتے ہیں. اگر ان چار نظاموں کو اگر صحیح کر لیا جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نذیر مبین، کھلے ڈرانے والے ہیں. یعنی آپ آئے اسی لیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے سخت سزا ہے، اور اگر تم اس کے فرمانبردار بن کر رہو گے تو اس نے بھی تمہارے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور منکرین کے لیے دوزخ ہے. شیطان نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ اس کے اعلی کار بن گئے وہ ناکام و نامراد ہی رہے، اور قیامت میں ذلت کا عذاب ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان اور شیطان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اس کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، کانٹے بچھاتے رہے، مشکلات کھڑی کرتے رہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ناکام و نامراد بھی وہی ہوئے جو شیطان کے پیروکار تھے، اور کامیابی اور سرخروئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی وہی شیطان اور شیطان کے جو اعلی کار ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے انتقال کرنے والوں کے لیے جنت میں بہت اچھی روزی کا جو ہے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور پھر انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اللہ نے اچھا رزق رکھا ہے، ان کے لیے جنت رکھی ہے. مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والوں اور ان سے جنگ کرنے والوں کو ذلت کا سامنا کرنا ہوگا. ہر امت کے لیے عبادت کے قاعدے اللہ نے رکھے ہیں، تو ہر امت کا ایک قاعدہ رہا ہے، عبادت کا طریقہ رہا ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے عبادت کرنی ہے. کافر جن کو پوجتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جن لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، جن چیزوں کو اپنا معبود جانتے ہیں، کیسے بے وقوف ہیں. ان کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ سارے معبود ان کے اگر مل جائیں تو یہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے. ایک مکھی جو ہے یا ایک مچھر جو ہے اس کا پر نہیں بنایا جا سکتا. تو جو مخلوق ایسی ہو کہ جو ایک مکھی نہ بنا سکتی ہو اور ایک مکھی کا پر نہ بنا سکتی ہو تو وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کی جو ہے یعنی اس کو سجدے کیے جائیں، اس کو معبود مانا جائے. تو معبود جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب